INS न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। 2012 में पेश आने वाले एक केस में सुनाया गया था जब अवैसी पर 2 मुतनज़्ज़ा इश्तिआल अंगेज तबसरों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। नामपल्ली हैदराबाद के खुसूसी अदालत ने AIMIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पर फैसला सुनाते हुए इनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया और इनसे कहा कि वो ऐसे इश्तिआल अंगेज बयानात ना दें जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। MLA अकबरुद्दीन अवैसी तेलंगाना असेंबली में AIMIM पार्टी के फ्लोर लीडर हैं। अकबरुद्दीन अवैसी का मुकदमा लड़ने और इन्हें बरी करने को यकीनी बनाने के लिए एडवोकेट अब्दुल अजीम और इनके वकला तेलंगाना हुकूमत एक हुकुम GO 111 को ख़त्म कर देगी जो रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद को पीने के पानी फराहम करने वाले उस्मान सागर और हिमायत सागर के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1996 में जारी किया गया था। मंगल को काबीना के इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद के IT कॉरिडोर के करीब 84 देहातों में 1,32,000 एकड़ पर मुहित कता के लिए ग्रीन जोन्स और एक मास्टर प्लान जो इस वक्त GO 111 के तहत महफूज है जल्द ही मंजर आम पर लाए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता माह रियासती असेंबली के फ्लोर पर GO 111 को ख़त्म करने के अपने इरादे का ऐलान किया था। इनके बयान ने माहौलियाती कारकुनों की तरफ से सख्त मुखालिफत को जन्म दिया जिन्होंने इसे 2000 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करार दिया। रॉ ने मंगल को कहा कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सरबराही में रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ एक कमेटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि दोनों आबी ज़खायर आलूदा ना हो। GO ने दोनों झीलों के कैचमेंट एरियाज के 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ी तामीरात और तरक्की को रोका था। GO को ख़त्म करने के बाद CM ने कहा अब स्ट्रीम इलाकों में गंदे पानी को ट्रीट किया जाएगा और इसे आबी ज़खायर में दाखिल होने से रोका जाएगा। GO 111 के तहत इलाकों में तरक्की के फुकदान और किसानों की तरफ से ऑर्डर को ख़त्म करने के मुतालबे का हवाला देते हुए रॉ ने दलील दी कि 2 आबी ज़खायर बेकार हो गए हैं क्योंकि हुकूमत अब दरियाए कृष्णा और गोदावरी से पीने का पानी निकालने में कामयाब हो गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शहर हैदराबाद की पीने के पानी की ज़रूरियात को अगले 100 साल तक पूरा किया जाएगा। बुध के रोज हिमाचल में बीजेपी के 18 लीडर आम आदमी पार्टी AAP में शामिल हुए। वो दिल्ली के काबीना वजीर और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज सतिंदर जैन और रियासती इंचार्ज दरगेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। नुमाया नामों में बीजेपी के सीनियर लीडरों का एक जादूगर शामिल है बशमूल बरमल धीमान जो बीजेपी के शेड्यूल कास्ट SC विंग के कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन और रियासती SC सेल के साबिक नायब सदर हैं। उन्होंने 30 साल से बीजेपी की मुख्तलिफ हैसियतों में खिदमत की है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सतिंदर जैन ने कहा कि कई अहम लोग 2 वजूहात की बिना पर AAP में शामिल हुए हैं। अव्वल वो बीजेपी की तरफ से चलाई जाने वाली पॉलिसियों से मायूस हुए और दूसरा वो तब्दीली की पॉलिसी और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की क़यादत में दिगर रियासतों में दबे गए तर्ज हुक्मरानी के मॉडल से मुतासिर हुए। उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग हमेशा से आम आदमी पार्टी की इनकलाबी सियासत का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद रहे हैं और पार्टी ने रियासत में अपनी सियासी मुहिम शुरू करते हुए ऐसा करने में अपना जोश दिखाया। धीमान जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो हमारी पॉलिसियों से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जैन ने कहा, जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। सनअत और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने बुध के रोज यहाँ कहा कि NTR गार्डन के करीब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तनसीब से मुताल्लिक काम इस साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। समाजी बहबूद के वजीर कोपाला ईश्वर और दिगर के साथ कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि NTR गार्डन में 11 एकड़ में बनने वाला कांसी का मुजस्समा दुनिया में अम्बेडकर का सबसे ऊंचा मुजस्समा होगा। रियासती हुकूमत मूर्ति को नस्ब करने के साथ साथ मुराकबा मरकज, फोटो गैलरी और मीटिंग हॉल की तामीर और दिगर सहूलियात के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रामाराव ने मुल्क में अम्बेडकर के उसूलों को नाफिज करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद सयाहों की एक बड़ी तादाद अहाते का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर ईश्वर गुज़िश्ता 8 माह से जारी कामों की पेशरफ्त का
جائزہ لے رہے ہیں۔ راما راؤ نے کہا کہ امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کے آرٹیکل 3 کے مطابق تلنگانہ کی تشکیل ہوئی تھی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے تحریک کی قیادت کی اور علیحدہ تلنگانہ جیتا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر امبیڈکر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کی امنگوں کے مطابق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں۔ کسانوں نے منگل کو بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اروند دھرما پوری کی رہائش گاہ پر مرکز کے خلاف احتجاج کیا اور تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ان کے گھر کے باہر دھان پھینک دیا۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے الزام لگایا کہ مرکز نے ان سے دھان کی خریداری نہ کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایک کسان نے ANI کو بتایا وہ بی جے پی MP دہلی میں چھپا ہوا ہے اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیونکہ دھرما پوری نے ابھی تک دھان کی خریداری کے معاملے کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ مرکز کو ہم سے دھان خریدنا چاہیے، ایک کسان نے ANI کو بتایا۔ احتجاج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دھرما پوری نے دعویٰ کیا کہ جو لوگ ان کے گھر پر احتجاج کر رہے تھے وہ حقیقی کسان نہیں تھے بلکہ تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے MLA جیون ریڈی کے ذریعے رکھے گئے یومیہ اجرت والے مزدور تھے۔ دھرما پوری نے TRS کے MLA پر احتجاج کو منظم کرنے کا الزام لگانے کے بعد ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے کسان بی جے پی کے سوتیلی ماں کے سلوک سے ناخوش ہیں جس نے مرکز سے قوم ایک حصولی پالیسی کی افادیت کی وضاحت کرنے کو کہا۔ تلنگانہ کے کسان ریاست کے ساتھ بی جے پی کے سوتیلی ماں والے سلوک سے ناخوش ہیں۔ ہم اپنے کسانوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ ہمیں ون نیشن ون پروکیورمنٹ پالیسی پر مرکز سے جواب درکار ہے اور وہ کب شروع کریں گے؟ تلنگانہ سے دھان کی خریداری، ریڈی نے کہا۔ سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS کے سراغ رساں ڈپارٹمنٹ نے سکندرآباد میں کینرا بینک کی MG روڈ برانچ کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹ افراد کے خلاف جعلسازی، دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے مقصد سے جعل سازی میں ان کے مبینہ کردار پر فوجداری مقدمہ درج کیا ہے، ایک حقیقی دستاویز کے طور پر جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ جعلی ہے۔ FIR 2022 کا 68 میں کینرا بینک کے 4 عہدیداروں جے چندر کمار، جی نگیا، دونوں چیف مینیجر AVS مورتی، AGM کے پرکاش ریڈی، DGM بطور ملزم۔ FIR میں پرائیویٹ افراد چڈا پدماکر ریڈی اور چڈا ملا ریڈی کا نام بھی لیا گیا ہے جو دونوں ایورسور ایکوا سولوشنز کے ڈائریکٹر ہیں۔ شکایت کنندہ 68 سالہ دلت خاتون گجلا جیاما ساگن گچی بولی نے بتایا کہ پدماکر ریڈی اور ملا ریڈی نے اس کے بیٹے جی شیلیندر کو ان کی کمپنی ایورسور ایکوا سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ پدماوتی پلازا مادھاپور میں بطور ڈائریکٹر 2011 میں شامل ہونے کا لالچ دیا۔ بعد ازاں کاروبار کو ترقی دینے کے بہانے ان دونوں نے اس کے بیٹے کو بینک سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر قائم جائیداد جمع کروا دی، تاہم دونوں نے بینک سے ادھار لی گئی رقم کو کاروبار کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے رقم اپنی بیویوں اور رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی۔ سکندرآباد کا 160 سالہ قدیم تعلیمی ادارہ محبوب کالج ہائی اسکول جو معاشی طور پر پسماندہ اور غریب طبقات کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اب متعدد تنازعات میں گھرا ہوا ہے، جبکہ یہ ادارہ اب کچھ عرصے سے بہن اداروں سے حاصل ہونے والے محصول کے اپنے حصے کے لیے قانونی جنگ میں مصروف ہے، جیسے اس نے پچھلے کچھ سالوں میں فروغ دیا تھا۔ اس کی انتظامی کمیٹیوں کے اراکین کے درمیان طاقت کی کشمکش، جس کی مبینہ طور پر زمین پر نظر تھی، اور اسکول کی ملکیتی جائیدادوں نے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک غیر متوقع اور حیران کن پیش رفت میں موجودہ مینیجنگ کمیٹی کو اس کی 4 سالہ مدت کے ساتھ، جس میں نومبر 2023 تک توسیع کی گئی تھی، دفتر رجسٹرار آف سوسائٹیز کے ریکارڈ کے مطابق مناسب طریقہ کار پر عمل کیے بغیر منمانی اور ایک طرفہ طور پر تحلیل کر دی گئی۔ 4 اپریل 2022 جلد بازی کے بعد ایک نئی باڈی تشکیل دی گئی، یہاں تک کہ روزمرہ کے بینکنگ آپریشنز کو تیزی سے نئے منتخب عہدیداروں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اداروں سے وابستہ کئی لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ بند سازش تھی۔ سابق طلبہ سمیت شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اپنے الما میٹر میں ناخوشگوار واقعات سے صدمے میں سابق طلبہ نے محبوب کالج کو بچائیں کے نعرے کے ساتھ مختلف اصلاحی اقدامات کرنے کے لیے اپنی انجمن کی ایک خصوصی جنرل باڈی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔
آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن APSRTC نے ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر بس کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ APSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر دوارکا تھرومالا راؤ نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے RTC نے کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ بس کا کم از کم کرایہ 10 روپے ہوگا۔ RTC چارجز پر ڈیزل سیس لگایا گیا۔ RTC کے MD کے مطابق سیس میں اضافے سے RTC کے لیے 720 کروڑ روپے کی اضافی آمدنی ہوگی۔ فی الحال RTC میں ناقابل برداشت صورتحال ہے۔ یہ خالی جگہ لیز پر دیے گئے جو استعمال میں نہیں تھی۔ راؤ نے مزید کہا کہ RTC کارگو خدمات کے ذریعے آمدنی میں بھی اضافہ کرے گا۔ بدھ کے روز سدی پیٹ کے مضافات میں پونالا کے قریب 2 RTC بسوں کے درمیان تصادم میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 2 گاڑیاں، ایک RTC بس جو حیدرآباد سے کریم نگر کی طرف جا رہی تھی اور دوسری بس حیدرآباد سے کریم نگر کی طرف جا رہی تھی، آپس میں ٹکرا گئی۔ زخمیوں میں سے 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا زخمیوں کو سدی پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ چونکہ سدی پیٹ کے مضافات میں ایک فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے، گاڑیاں اسی سڑک کا استعمال کرتے ہوئے داخل اور باہر نکل رہی ہیں۔ سدی پیٹ 3 ٹاؤن پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قصور کس کا ہے اور حادثہ کس کی وجہ سے ہوا۔ سٹی پولیس ہفتے کو ہنومان جینتی کے موقع پر شہر میں نکالے جانے والے جلوس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کرے گی۔ پولیس نے آنے والے جلوس کے لیے ایک وسیع حفاظتی منصوبہ تیار کیا ہے جو عقیدت مندوں کی بھیڑ کو کھینچتا ہے۔ تمام SHOs کو امن و امان، حفاظتی انتظامات میں چوکس رہنے اور دیگر سرکاری محکموں کے فیلڈ لیول کے افسران کے ساتھ ہم آہنگی رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے بدھ کے روز جلوس کے ہموار اختتام کے لیے بینڈ ڈپارٹمنٹ کو آرڈینیشن میٹنگ کی صدارت کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، GHMC، R&B، بجلی، فائر ڈپارٹمنٹ، EMRI اور سائبرآباد اور رچاکنڈا کمشنریٹس کے پولیس عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔